قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور ذبح۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام مومن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھے۔ انتہائی ذی وقار معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، انسانیت دی رشد و ہدایت واسطے، خیر خواہی اور بھلائی واسطے اللہ رب کائنات نے این دنیا دے اندر نبییں، رسولیں، پیغمبریں دا سلسلہ جاری کیتا۔ مختلف دور وچ، مختلف علاقے وچ، مختلف قومیں وچ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں کو بھیجا اور انہاں دی ذمہ داری لائی، ڈیوٹی لائی کہ تسا ون کے انہاں لوگاں کو میں اللہ تعالی دی سنجان کرواؤ، میری توحید سناؤ، میرے نال تعلق انہاں کو سمجھاؤ، میری پہچان کرواؤ۔ چنانچہ سارے نبی اپنی اپنی ڈیوٹی دے مطابق اپنے اپنے علاقے اور اپنے اپنے وسیع وچ اپنی اپنی قوم کو ون کے انہوں نے اللہ تبارک و تعالی دے نال کیتا ہویا وعدہ یاد دلایا کہ تساں آکھیا ہاں بھی اللہ تبارک و تعالی ہی ساڈا رب ہے، لہذا رب اللہ کو منو، معبود بھی اللہ کو منو، تعلق رب نال بناؤ۔ والوں نے نبییں، پیغمبریں، رسولیں اپنی اپنی قوم کو توحید دی اور رب تعالی دے تعلق دی بھرپور دعوت پیش کی تھی۔ ول کچھ خوش نصیب، خوش قسمت لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نبیوں دی قدر کی تھی، پیغمبریں دی بات منی، انہیں اللہ تبارک و تعالی دی سنجان کی تھی، پہچان کی تھی، رب نال انہاں تعلق مضبوط کیتا، قدر کی تھی، ادب کیتا، ان دے بدلے چ اللہ نے انہاں کو بہت سارے رحمتیں کے، نعمتیں کے نواز دیتا، انہاں کو اللہ نے عزت دیتی، انہاں کو اللہ نے جنت دیتی، انہاں کو اللہ تعالی نے اپنی رحمت وچ لپیٹیا۔ این بات دی جڑی دلیل ہے قرآن مجید وچ موجود ہے، قرآن شاہد ہے این بات تے کہ جنہیں جنہیں لوگیں نبیوں دی قدر کی تھی اور اللہ تعالی دی توحید کو سمجھا، اللہ نے انہاں کو عزت دیتی۔ اور کچھ بدبخت ایسے ہیں جنہوں نے نبیوں دا انکار کیتا، تکذیب کی تھی، جھٹلایا، یعنی وہ ضد تے آ گئے، ہٹ دھرمی تے آ گئے، تعصب انہیں وچ ہا، کاوڑ ہائی، غصہ ہا، جن دی وجہ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی نال تعلق مضبوط نہ بنایا اور نبیوں دی بے قدری کی تھی، جن دی وجہ تو اللہ نے انہوں کو تباہ و برباد کیتا، ذلیل کیتا، خوار کیتا۔ یہ تذکرہ بھی قرآن مجید وچ موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں کہ سورت ہود نے میں کو بڑھڑا کر دیتے، شیبتنی میں کو سورت ہود نے بڑھڑا کر دیتے۔ اور سورت ہود نے بڑھڑا کیوں کیتے؟ ان دی وجہ ہی آئی کہ سورہ ہود
اللہ تعالیٰ نے انہاں قومیں دا انہیں لوگیں دا تذکرہ کیتے جنہاں لوگوں نے نبیوں دی بے قدری کیتی ہے اور اللہ نال تعلق نہیں نے بنایا، بات نہیں نے منی، اللہ نے انہاں کو عذاب دیتے، تباہ و برباد کیتا، جن دی وجہ تو انہاں دے عذاب سن کے سورہ ہود وچ انہاں دے تذکرے اللہ نے انہاں دے عذاب سنن قرآن مجید وچ پڑھن، جن دی وجہ تو آپ نے فرمایا میں کوئی صورت نے بڑھڑا کر دیتا۔ یعنی دو چیزاں سمجھن والے کہ جنہیں لوگیں اللہ دے نبیوں دی قدر کیتی ہے اور اللہ نال تعلق بنائے نے وہ عزت پا گئے، اور جنہیں لوگیں بے قدری کیتی ہے رب نال تعلق نہیں نے بنایا، اللہ نے انہاں کو ذلیل و خوار کیتا۔ ول کچھ جڑے اے ذلیل تھن، عذاب وچ این، تباہ تھن، انہاں دی ایک مصیبت اے آئی کہ اے اکثر نبیوں دی نبوت دا، رسولیں دی رسالت دا انکار کریں دے کہ اساں نہیں سے منے دے، جویں ساڈے نبی کریم علیہ السلام کو لوگ آدے ہیں یقول الذین کفروا لست مرسلا، تساں رسول نہیں وے، اولے بھی آدے ہیں کہ تساں رسول تے نبی نہیں وے ہو سکدے، تساں پیغمبر نہیں وے ہو سکدے، اساں تواڈے نبی ہون دا انکار کریں دے ہیں۔ بات کچھ لوگ ہوندے ہیں جڑے دلیل منگدے ہیں بھئی اگر تساں نبی ہو ول کوئی دلیل دیو، ول اللہ اپنے نبییں دی نبوت منواون دی خاطر دلائل بھی دیندا، اللہ تعالیٰ دلائل، اور جڑے نبی دے ہاتھ تے اللہ دلائل ظاہر کرے آ نبوت منن دی خاطر اوکوں آدن معجزہ، اور اگر ولییں دے ہاتھ تے کوئی دلیل ولییں دی کرامت کو منن واسطے اللہ ظاہر کرے تے اوکوں آدن کرامت، یعنی کوئی ایسا کام جیڑا کام دیکھن والے بندے کو عاجز کر دے، کمزور کر دے، شرمندہ کر دے، بے بس کر دے، اگر او کام تھیوے ولییں دے ہاتھ تے او ہوندی ہے کرامت، کرامت بھی برحق ہے، اور اگر او کام تھیوے نبییں دے ہاتھ تے او ہوندے معجزہ۔ معجزہ عربی زبان دا لفظ ہے، یعنی اپنے مخالف کو عاجز کر دیون والی چیز، ایسی چیز جڑی مخالف بے بس تھی ونجے، چپ کر وجے، یعنی اندھے کے بھی کوئی جواب نہ ہوئے۔ ولی ہر دور چ ہر لوگ اپنے اپنے نبییں کے معجزے طلب کریں دے ہیں، آدھے ہیں بھی تساں اگر نبی ہو، پیغمبر ہو، تساں اگر رسول ہو تو ول تساں کیا کرو، کوئی معجزہ پیش کرو۔ ول اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو معجزے دیتن، معجزات بھی برحق ہیں، نبییں دے پیغمبریں دے معجزات بھی برحق ہیں۔ اللہ نے اپنے نبییں دی نبوت کو مناون دی خاطر، پیغمبر کو کھرا کرن دی خاطر اللہ وال نبییں دے ہاتھ تے ایسے کام جاری کرویندا جیڑے کمے دی وجہ تو دشمن بے بس تھی ویندے ہیں، یعنی اللہ انہیں کو معجزے عطا کرے دا۔ اور مختلف تساں یہ دیکھو کہ فرعون تے موسیٰ علیہ السلام دی جڑا آپس سے ٹسا لائی، آپس سے انہاں دا جھگڑا، موسیٰ علیہ السلام دے دور وچ، فرعون دے دور وچ سب تو زیادہ جڑا عروج تے کام آ وہ جادوگری ہے۔ ہر قوم دی، ہر وسیب دی، ہر ملک دی کوئی نہ کوئی چیز عروج تے ہوندی ہے، بھئی سب تو زیادہ کام سارے علاقے چ کیڑا تھی نے؟ فرعون دے دور وچ، موسیٰ علیہ السلام دے دور وچ جادوگری دا کام آ۔ اللہ نے جادوگری کو سامنے رکھ کے موسیٰ علیہ السلام کو جادو دے توڑ والا معجزہ دیتا، جیڑا جادو کریں کو سمجھ آویا، یا جیڑا جادو کریں دے توڑے چویا، یعنی اگر او رسیاں سٹیں دے ہیں، نانگ بنویں دے ہیں، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام دی سوٹی کو ازدہا بنائے، یعنی انہیں دے مقابلے دا معجزہ، جیڑی شے انہیں کو ضرورت آئی، جیڑی شے دا اتھا رواج آ، جیڑی شے منی ویندی آئی، اتھا جادو کریں دی پھوت آئی، جادو کریں دا پوزا چلدا۔ فرعون دے دور سب تو وڈی جڑی مطلب گال آئی نا وہ جادو کریں دی آئی، این واسطے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو والے اے معجزہ دیتا جڑا جادو کریں کو عاجز کر گئے، جڑا جادو کریں کو بے بس کر گئے۔ ایویں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دورے چ طب دا دورہ، طب حکمت دا دورہ، یعنی لوگ دوائیاں زیادہ کریں دیں، اتھا زیادہ تر عروج انہاں دا ہاں جنہ کے حکمت آئی، جنہ کے طب دا مطلب علاج سمجھو ہاں یا نسخے سمجھو، طبیبیں دا دورہ۔ اتھا وال اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیڑا معجزہ دیتا، مردیں کو زندہ کرن والا، جی میں او بیمار بندے کو ٹھیک کرنے ہیں دوائی کر کے، وال جلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبوت دا اعلان کیتا، انہیں کو والے ہی انداز دا معجزہ چاہی دا، انہیں کو بھی ہی لیول دا معجزہ چاہی دا، کیڑے لیول دا؟ بھئی کوئی ہو جیہاں معجزہ پیش کرو
کہ مردے زندہ تھی ونجن یا بیمار ٹھیک تھی ونجن، ول جڑے بیمار ہوندے ہیں نبینے ہوندے ہیں انہیں کو عیسیٰ علیہ السلام بے اذن اللہ دے حکم نال ٹھیک کرن دے، حتیٰ کہ مردے جڑے مر ونجنا، مرن والا بندہ زندہ نہیں تھیندا، مرن والا بندہ زندہ نہیں تھیندا، بھاویں کوئی حضرت آکھے، بھاویں کوئی پیر آکھے، بھاویں کوئی بزرگ آکھے، جڑا مر ونجے وہ ول زندہ نہیں تھی سکدا۔ نبی کریم علیہ السلام دا بیٹا ابراہیم وفات پا گیا، میرے نبی کو زندہ نہیں کر سکے دوبارہ۔ آپ دے چاچا حضرت حمزہ شہید ہو گئے، آپ انہاں کو زندہ نہیں کر سکے ہیں۔ آپ دے چاچا ابو طالب، آپ دے ڈاڈا جی عبد المطلب، آپ دے والد حضرت عبداللہ وفات پا گئے، اور آپ دی گھر والی حضرت خدیجہ آپ کہیں کو زندہ نہیں کر سکے۔ ایک قانون ہے کہ جلے بندہ مر ونجے وال زندہ نہیں ہونا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے موجزہ دیتا، اے انہیں دا موجزہ ہا کہ او انہیں طبیبیں دیاں اکھیں کھولن واسطے، انہیں طبیبیں کو عاجز کرن واسطے اور اپنی رسالت منواون واسطے او علاج کرنے ہیں بیماریں دا۔ عیسیٰ علیہ السلام مردے کو آکھے نا قم بے اذن اللہ، او مردہ اٹھی کھڑدا۔ یعنی ہر نبی کو اندے دور دا جڑا موجزہ ہا، جڑا اندے دور اچ عروج آ جڑی چیز دا، اندے توڑ واسطے اللہ نبیوں کو ایسے موجزے دیتن تاکہ لوگ من ونجن۔ یہ کتھیں اگر بتی چل دی پیے بند کر دو، اگر بتی کتھیں چل دی پیے کہیں دے نیڑے تے وسما دو۔ ہاں جزاک اللہ خیر۔ ایویں نبی کریم علیہ السلام دے دور اچ، جناب محمد کریم علیہ السلام دے دور اچ کیڑی چیز دا رواج آ؟ شعر و شاعری دا، فصاحت دا رواج آ، بلاغت دا رواج آ، یعنی بندے وڈیاں وڈیاں گہریاں گالیاں کرندے ہیں، وڈے وڈے جملے لیندے ہیں، تے او حضرت نبی کریم علیہ السلام تے سب تو زیادہ اعتراض کرن والے بھی او ہن جڑے شعراء شعر و شاعری کرن والے، وہ آدھے نے قرآن جڑا ہے نا اے اپنی طرفوں بنے دے۔ ول اتھا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی دی نبوت کو منواون دی خاطر عرب وچ اللہ نے اپنے پیغمبر کو سب تو وڈا معجزہ دیتا، کیڑا؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید سب تو وڈا معجزہ آئی۔ قرآن معجزہ کیونکہ قرآن اچ عربی ہے، اور قرآن پاک اچ جتنا بھی شعر و شاعری کرنے والے لوگ ہیں دے ڈھنگ ہیں نا یا طریقے ہیں، انہاں دے طریقے دا رد قرآن اچ ہے۔ یعنی سب تو وڈا شاعر کون ہوندا؟ جن دے شعر دا آخری حرف برابر چلے۔ تواڈے نزدیک بھی وڈا شاعر کیڑا ہے؟ جیڑا شعر دا آخری یعنی ردیف ہے جیڑی او ٹھیک ہوئے، یعنی اشعار تے شعر و شاعری کرن والے دے شعر دا آخری جملہ برابر چلے، وہ کو کیا آدن؟ اے بندہ قابل ہے۔ اللہ نے اندے توڑ اچ قرآن کو معجزہ بنایا۔ ہن سنائے ذرا، الرحمن آخر اچ الف نون، علم القرآن آخر اچ الف نون، خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ اے سارے اگو آن دان آن، اے انہیں شعر و شاعری کرن والے شعراء دا توڑا۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابرار۔ یعنی یہ جڑا ردیف ہے یہ اون دور اچ بڑا چلدا، اللہ نے انہاں دے توڑ اچ قرآن کریم کو معجزہ دیتا، قرآن کریم کو معجزہ بنایا۔ نبی کریم علیہ السلام جڑے ویلے قرآن مجید سننے ہیں یا اللہ تعالی دی توحید دی دعوت دینے ہیں، یا جڑے ویلے لوگاں کو اللہ نال ملاون دی دعوت دینے ہیں، تے مکے دے لوگ آدے ہیں اے کوئی اللہ دا کلام نہیں، اے کوئی اللہ دا فرمان نہیں، اپنی طرفوں بڑے ہیں، شعر و شاعری ایندے وچ ردیف ایندے برابر ہیں، قافیے ایندے برابر ہیں، الفاظ ایندے برابر ہیں۔ اے بڑا شاعر ہے، اے وڈا شاعر ہے، اللہ دا کلام نہیں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو قرآن مجید دیتا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر اے لوگ اعتراض پہ کرن، حالانکہ شعر و شاعری دے ماہر ہیں، ادب دے ماہر ہیں، فصاحت دے ماہر ہیں،
بلاغت دے ماہر ہیں، یہ بڑا کچھ کر سکتے ہیں، یہ لکھ سکتے ہیں، اشعار دے ذریعے لوگوں کو ہسا سکتے ہیں، اشعار دے ذریعے لوگوں کو روا سکتے ہیں، بڑے بڑے ڈگریاں نہیں نہ کہیں، بڑے بڑے تجربے نہیں نہ کہیں، تسا انہیں کو چیلنج کرو کہ قرآن میرا کلام نہیں، یہ اللہ دا کلام ہے اور میرے واسطے اللہ نے معجزہ بنا کے نازل کیتے۔ اگر تسا دے ہو قرآن مجید میرا کلام ہے اللہ دا کلام نہیں، اگر تسا دے ہو کہ قرآن مجید اللہ دا کلام نہیں، ول تسا بھی عربی دانی وے، تسا بھی شاعری وے، تسا بھی ماہری وے، تسا بھی تجربے علی وے، اگر تواڈے وچ طاقت ہے ول تساں ایویں کرو، این قرآن دے مقابلے وچ کوئی قرآن بنا دکھاؤ۔ معجزہ، معجزے دی تعریف ہے کہ جڑا مخالف تے دشمن کو کیا کر دے وے، کمزور عاجز کر دے وے، کو معجزہ آدن۔ تساں آدھے ہو نا قرآن میں آپو بنائے، قرآن معجزہ ہے، تساں والی ہو جہاں قرآن بنا دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے اے میرے پیغمبر، سورت دا نام سورہ بنی اسرائیل، چیلنج ہے، چیلنج، یہ معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب قل، آخ رہے ہو میرے نبی، فرما رہے ہو میرے نبی، لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظہیرا۔ پہلا معجزہ قرآن مجید، تھوڑا جہاں غور کرے سو، پہلا معجزہ قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چیلنج ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل دی آیت کریمہ ہے، تو رب چیلنج دیتے اے میرے نبی نے کو آکھو تساں ایویں کرو جو ایندے نال دا قرآن، ایندے نال دا قرآن تساں پیش کرو، ایندے نال دا قرآن تساں ثابت کرو۔ اگر تساں چاہندے ہو کہ اے قرآن میں بنائے، تساں بھی تے بنا سکدے ہو، بنا دکھاؤ۔ یا اللہ جے بنا ونجن تو ول کیا تھی سی، اللہ فرمے دے میں اللہ چیلنج دینا، لا یاتون بمثلہ، اے ایندی مثل نہیں آن سکدے، ایندا مقابلہ نہیں کر سکدے، ایندے جیاں قرآن نہیں بنا سکدے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اے کیا کر سکدے ہیں، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اے ایک دوجے دی مدد کیوں نہ کرن، ساری کائنات وچوں وڈے وڈے شعراء کیوں نہ سداویں، وڈے وڈے ادیبیں کو کیوں نہ سدن، پوری دنیا وچ چیلنج ہے، جتنا بھی وڈے وڈے عربی دان ہیں، ماہر ہیں، فصاحت والے، بلاغت والے، اللہ پاک فرمے دے انہیں کو کٹھا کرن، انہیں کے مدد منگن، وات بھی میرے قرآن جیاں قرآن نہیں بنا سکتے۔ معجزہ جو ہے تھوڑا جہاں یاد ہی کیچا کرو گالیں تے توجہ ہی کی تھی کرو۔ معجزہ جو ہے، معجزہ دا مطلب ہے اپنے مخالف کو عاجز کر دیونا، بے بس کر دیونا۔ قرآن معجزہ ہے میرے نبی دا، اے پہلا معجزہ ہے میرے پیغمبر دا، معجزہ ہے۔ معجزے دا توڑ کہ نہیں ہوتا، معجزے دا توڑ کہ نہیں ہوتا، قرآن مجید جڑا ہے معجزہ ہے۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، تساں قرآن نہیں بنا سکتے نا، اگلا چیلنج تے غور کرے ذرا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دی سورہ ہود وچ فرمائے ایک قرآن جیاں قرآن نہیں بنا سکتے، انہیں کو تھوڑا جہاں چیلنج گھٹا کے دے۔ کیڑا چیلنج ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی ایویں کرو، قل فاتو بعشر سور مثلہ، تساں ایویں کرو، پورا قرآن نہیں بنا سکتے، 10 سورتاں قرآن مجید دیاں، 10 سورتاں قرآن مجید دے سورتیں دی طرح، باویں چھوٹیاں چھوٹیاں سورتاں کیوں نہ ہون، ول تساں بنا دکھاؤ، 10 سورتاں بنا دکھاؤ، بعشر سور مثلہ، اگر پورا قرآن نہیں بنا سکتے 10 سورتاں بنا کے دکھاؤ۔ اچھا ایویں کرو، مفتر آیات اپنی طرف بنایا ہوئے ہیں، عربی جملے بناؤ چاہ، آپ اپنی مرضی نال سیٹ کرو چاہ، آپ اپنی مرضی نال، چلو ہم وزن نہ ہوئے، ردیف ہی انہیں دا صحیح نہ ہوئے،
کافیہ بھی انہیں دا صحیح نہ ہوئے اپنی مرضی نال کوئی 10 صورتیں دے برابر دیاں ایو جیاں عربی عبارتاں بنا کے دکھاؤ اللہ فرمائے دے وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ اگر تواڈے کے بناون دی طاقت نہ ہوئے ول تساں اللہ دے علاوہ ساری کائنات دے جھوٹے لوگاں کو سڈو مدد واسطے اللہ فرمائے دے ان کنتم صادقین اگر تساں سچے ہو سارے لوگوں کو آواز دیو اے قرآن کوئی عام کلام نہیں ہے کلام الہی ہے تے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو معجزہ عطا کیتے تو صحیح قرآن دے مقابلے چڈا صورتاں بھی نہیں بنا سکدے معجزہ ہے سورہ بنی اسرائیل وچ پورے قرآن دا چیلنج سورہ ہود وچ 10 صورتیں دا چیلنج ہن اگلی ذرا سنیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی یہ 10 صورتیں ہی نہیں بنا سکتے قرآن معجزہ ہے ہن کیا کر انہیں کو آگ چلو ایویں کرن ایک صورت بنا لکھا میں ایک صورت یا اللہ کتنا لکھا گڑے اللہ فرمائے دے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ